اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے کہ آج میرے سامنے کوئی عام سامعین حضرات نہیں ہیں، بلکہ میں اگر اپنے ایک ایک بزرگ، ایک ایک بھائی کا، ایک ایک دوست کا نام شمار کروں، کافی وقت بیت جائے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے بقول من عرفنی فقد عرفنی، جو احباب مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي، اور جو نہیں جانتے اس بات کو سمجھ لے کہ میں اللہ کے دین کا اور آپ احباب کا ایک خادم ہوں، اور مرکز ملت اسلامیہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ، کچھ ہمارے احباب اس بات کو نوٹ کرتے رہے کہ مرکز ملت اسلامیہ ایک تنظیم ہے، لیکن میں اپنا پیغام ان بھائیوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مرکز ملت اسلامیہ پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سرپرستی میں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گوجرانوالہ کی قیادت میں اور مرکز ملت اسلامیہ یہ ایک رفاہی، فلاحی اور اصلاحی ادارہ ہے جو کسی بھی مذہبی، سیاسی، سماجی جماعت یا تنظیم کے متوازی ہرگز نہیں ہے۔ اور میں یہ بات فیصل آباد کی سرزمین میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، جو مشن، جو دعوت آمنہ کے در یتیم عرب کی سرزمین میں لے کے آئے، وہی دعوت، وہی پیغام، لیکن صرف ایک فلاحی ادارے کے پلیٹ فارم سے حضرات ملت اسلامیہ کا تصور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی بنیاد ہے۔
اسی بنیاد پر، اور کسی کہنے والے نے کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، اور پھر کسی کہنے والے نے کہا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہمارا دستور، ہمارا منشور ملت اسلامیہ کی دعوت کیا ہے، اس دعوت کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ عز و جل کی جو صفات، اللہ کے ذات کی صفات، افعال کے اعتبار سے رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری شک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور یہ بات ختم نبوت کے غداروں کے سینے کے اندر کھٹکتی ہے۔ ہماری دعوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور امام کائنات کے بعد تا قیامت کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکتا، اور جو کوئی دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوئے گا، کذاب ہوگا، لعنتی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرات، ہمارے اہداف کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہے؟ وہی اہداف جو مجھ سے قبل حضرت علامہ عبدالصمد معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور شیخ ابو بکر سلفی صاحب، شیخ سلیم الرحمن صاحب اظہار فرما رہے تھے۔ ہمارے اہداف کی پہلی شک کیا ہے؟ وطن عزیز ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے ہمہ وقت جد و جہد کرنا، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اور شعبہ خدمت خلق کے تحت الکفالہ مختلف پروجیکٹس کا قیام کرنا ہے۔ اور دوسری شک کی پھر ایک شک ہے، اس کو الف با جیم دال کہہ لو یا ایک کہہ لو۔ اس کی پہلی شک کیا ہے؟ وہ یتامى جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور دوسری جگہ پر عرش والے نے اعلان فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ یہ ہمارا بنیادی ہدف ہے کہ یتیم، بیوگان، ان کے لیے ویلفیئر پروگرام کا انعقاد کرنا، اور اس ویلفیئر پروگرام کے تحت ماہانہ ریشن ان تک پہنچانا اور سالانہ راشن ان تک پہنچانا۔ دوسری شک میں جو بہتر سمجھتا تھا، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ خان مظفر صاحب رئیس ملت نے جو فیصلہ کیا، وہ علماء آپ کو پتہ ہے، سارے علماء تشریف فرما ہیں،
علماء کتنی قلیل تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اتنی قلیل، اور پھر کہنے والے کہتے ہیں، علماء اذان دیتے ہیں، اللہ سے اجر حاصل کرتے ہیں، علماء نماز پڑھائیں ان کو اللہ سے اجر ملے گا، علماء مسجد کی صفائی کرے ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ اور میں کئی بار کہہ چکا، اور لوگوں، علماء کو اللہ سے اجر چاہیے، وہ تو رب دے دیتا ہے، کیا تمہیں اجر کی ضرورت نہیں؟ تمہیں اور تمہاری اولاد کو جنت کی ضرورت نہیں؟ آؤ مسجد کے اندر فجر کی نماز تم پڑھاؤ، عرش والا تمہیں اجر دے گا۔ تمہارا بیٹا آ کے مساجد کی صفائی کرے، اللہ اس کو بھی اجر دے گا۔ لیکن علماء کو خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ حضرت یہ آپ کے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، آپ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ جس طرح اس دور میں علماء کا استحصال کیا جاتا ہے، وہ بات آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان علماء کو ماہانہ راشن کا پیکج دیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن، اور سالانہ پیکج بھی ان کے لیے تیار کریں گے۔ اور اس کے بعد اس کی اگلی شق کیا ہے؟ مؤلفۃ القلوب ویلفیئر پروگرام کا آغاز کرنا، اور اس کے تحت 9 مسلم حضرات جو قادیانیت کو چھوڑ کر حقانیت اسلام کو قبول کر چکے، اور جو عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کی حقانیت کو اپنے سینوں میں بسا چکے، پتہ ہے اسلام قبول کرتے ہیں برادریاں چھوڑ جاتی ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں سب کو چھین لیا جاتا ہے۔ ان کی اعانت کے لیے مؤلفۃ القلوب ویلفیئر پروگرام کا آغاز کیا؟ ان 9 مسلم حضرات کو اہل اسلام کی جانب سے اعانت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، ان کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ علماء کا حق ہے یا نہیں؟ اس سے اگلا پروگرام ہمارا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس ویلفیئر پروگرام۔ وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم جو نادار ہیں، غریب ہیں، پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی سہارا نہیں، رب کی ذات کے سوا کوئی آسرا نہیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 8 سال کی عمر کے اندر فیکٹریوں کے اندر کام کر رہے ہیں، 10 سال کی عمر کے اندر دکانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میں نے کئی ایسے بچوں سے پوچھا، اور آپ کو پتہ ہے یتیموں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنہوں نے یتیمی کی زندگی گزاری، کبھی ان سے پوچھا تو کرو، تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرو، تمہیں پتہ چل جائے۔ میں نے خود یتیمی کی زندگی کو گزارا، میں نے اپنی ہوش و حواس میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اور میری والدہ محترمہ لوگوں کے گھروں کے اندر صفائی کر کے، لوگوں کی فصلوں میں جا کے مزدوری کر کے، اور خود میری اپنی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، مدرسے میں جانا، واپس آ کے گھر میں اپنا سامان رکھنا، جہاں پہ میری ماں مزدوری کیا کرتی تھی وہیں پہ چلے جانا، کماد کی فصل، گنے کی فصل، عربی کی فصل، آلو کی فصل، ان کے اندر میری ماں نے مزدوریاں کرنی، اپنی ماں کا ہاتھ بٹھانا۔ اور لوگوں، یتیموں سے کبھی پوچھ کے دیکھا تو کرو ان کی حالت کیا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، لوگ یتیموں کو دھکے دے کے نکالتے ہیں، تو ہمارا پروگرام ان یتیموں کے لیے
ان نادار طلباء کے لیے جو دکانوں کے اوپر اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے 7 سال کی عمر میں مزدوری کر رہے ہیں، ہمارا یہ مشن ہے ان بچوں کو دکان سے اٹھا کر ان کو دینی ادارے کے اندر پہنچایا جائے، اور زیادہ نہیں، تھوڑا سا ان کے گھر کا کچن تو چلایا جائے۔ کیا یہ چلانا جرم ہے؟ چلانا چاہیے یا نہیں؟ ان طلباء کو مدارس کے اندر، سکولز کے اندر بھیج کر ہم ان کی رہنمائی کریں، اور اس سے آگے اس کے ساتھ ان کے یونیفارم، ان کی سکولوں کی فیسیں اور ان کی وردیاں۔ حضرات، اس دور میں کون سا مشکل؟ جن کے بچے مختلف انگلش سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، پتہ ہے فیس کتنی ادا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ان بچوں کو بھی اپنا بیٹا سمجھا؟ کبھی ہم نے ان کو بھی دیکھا؟ ہمارے بیٹے اتنے خوبصورت اور یونیفارم پہن کر صاف ستھرے جائیں، اور ان نادار لوگوں کے کپڑے بھی گندے، ان کو اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے جس دکان پہ ملازمت کرتے ہیں، دکاندار خود کھانا کھائے گا، اس کو ساتھ بٹھا سکتا؟ ساتھ نہیں بٹھاتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک ہی جواب ملتا ہے، یہ ہمارا ملازم ہے، یہ 10-20 روپے لے لے، باہر بیٹھ کے کوئی چیز کھا لے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمانوں کا یہی فریضہ؟ ان نادار بچوں کو ان جگہوں سے اٹھا کر کیا ہم ان کو ممبر و مصلی کے وارث نہیں بنا سکتے؟ اس دور میں ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر بھائی کہا کرتے کہ پھر ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی مرکز ملت اسلامیہ رفاہی فلاحی ادارہ قائم کرنے کی؟ اور میں نے کہا بھائیو، جہاں تک آپ کام کر سکتے ہیں آپ بھی کریں، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم بھی کریں گے، آپ سے بھی کروائیں گے۔ اگر یہ کام گناہ کی لسٹ کے اندر آتے ہیں تو ہم معذرت کریں گے کہ بھائیو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اگر اس کو اجر اور ثواب سمجھتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے، آپ سے درخواست کریں، آپ کا حق بنتا ہے ہمارے بازو بنے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور دین کی کرنوں کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ اور ہمارا اگلا ہدف کیا ہے؟ میڈیکل کیئر کے تحت میڈیکل کا شعبہ جو ہے، اس حوالے سے نادار اور حقدار لوگ جو ہیں ان کے لیے فری ڈسپینسریز کا آغاز کرنا جرم تو نہیں؟ بولو، جرم تو نہیں؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہوگا، ہر جگہ پہ ہوگا۔ اور ہمارا اور ہدف کیا ہے؟ ایک ہمارا ہدف دار الکفالت الشیوخ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا تجربے کے اندر ہمارے وہ بزرگ علماء زندگیاں بیت جاتی ہیں، جب مسجد کے اندر ایسا وقت آتا ہے، ایسی نوبت آ جاتی ہے، گلا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جماعت بھی چھوڑ جاتی ہے، اور ان علماء کو کوئی پوچھنے والا کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ جنہوں نے اپنی جوانی کو اور اپنے بڑھاپے کے ان ایام کو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے جنہوں نے جوانی گزار دی، جب ان پہ بڑھاپا آیا ہم نے ان کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ ان شیوخ علماء کے لیے ایک سٹیپ یہ بھی ہے، ان بیچاروں کو گھر بیٹھے دوائی کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اور ایک بات میں اپنے تجربے کی کہنا چاہتا ہوں،
گوجرانوالہ کے اندر میں نے ایک ایسی مسجد بھی دیکھی، 14 سال قاری صاحب ایک مسجد کے اندر امام رہے، اور اس کے بعد بیمار ہوئے۔ علماء بیمار نہیں ہوتے، انسان نہیں، بیمار ہوئے۔ ظہر کا وقت تھا، گھر تھے، مسجد کی انتظامیہ پہلی صف پہ بیٹھی ہوئی، میں دوسری صف میں کھڑا تھا وضو کر کے۔ ایک نے کہا قاری صاحب نہیں آئے، آواز آئی چھٹیاں کر رہے ہیں، دوسرے کا انتظام کر لو۔ پھر کہا ان کے چچا جی فوت ہو گئے، کہا وہ تو جمعرات کو فوت ہوئے، آج تو ہفتہ ہے۔ پھر ایک آواز آئی ان کی بیٹی کا آپریشن ہوا ہے۔ پھر جواب ملا آپریشن بیٹی کا، وہاں پہ اس کی بیوی کا کام ہے، اس کا کیا کام ہے؟ قاری صاحب بیمار ہوئے، پیغام آیا دوائی کے لیے پیسے نہیں، گھر کے اندر لیٹے ہوئے۔ میں نے اعلان کیا اس مسجد کے امام بیمار ہیں، فیکٹری ایریا ہے، 20 لاکھ ایک آدمی دے سکتا تھا، اعلان کیا صرف 14,000 روپے اکٹھے ہوئے۔ بدنصیبی کی انتہا، وہ پیسے قاری صاحب کے گھر پہنچائے گئے۔ آگے سے جواب ملا کیا ہے؟ کہا دوائی کے لیے مسجد سے فنڈ اکٹھا کر کے لائے ہیں۔ تو بھائیوں نے کہا فنڈ نہیں چاہیے، مساجد کے دروازے ہمیں بھی نظر آتے ہیں، ہمارے بھائی کی 2 سال کی تنخواہیں باقی ہیں، وہ واپس کرو۔ اور 2 سال کی تنخواہیں گن پوائنٹ پر معاف کروائی گئی۔ قاری صاحب کو بٹھایا گیا، وہ تنخواہیں معاف کرو۔ اکیلے قاری صاحب تھے، انتظامیہ تھی، معاف کر دو، آئندہ تنخواہ دیں گے، صحیح دیں گے۔ اگر نہ معاف کی تو ہمارے پاس بھی آپشن موجود ہے، ہم بھی کہیں گے تم کہو گے تنخواہ نہیں ملی، ہم کہیں گے مسجد کے پیسے کھا گئے۔ یہ الفاظ میں اپنی کانوں سے سن رہا تھا، آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہے۔ قاری صاحب فوت ہو گئے، وفات کے بعد پھر بات آئی، قاری صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پھر جواب ملا آپ کو کیا پتا ہے قاری صاحب مسجد کے کتنے پیسے کھا گئے؟ کیا ایسے علماء کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر کے لیے سب کرتے ہیں، کیا دوسرے علماء کے لیے ہمیں جینا نہیں آتا؟ ادارہ کفالت الشیوخ، ان علماء کے لیے یہ بھی ہمارا ہدف ہے۔ اور اس سے آگے میں بڑے اختصار کے ساتھ فرقہ بندی کا خاتمہ کر کے وحدت امت کے اندر پرو کر اتحاد ملت کے لیے راہوں کو ہموار کرنا، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اور اس سے آگے دعوت توحید، احیاء سنت رسول ہاشمی کے لیے دروس، لیکچرز، سیمینارز کا انعقاد، اور فہم حدیث کے لیے، فہم قرآن کے لیے ہر علاقے کے اندر جو بھائی ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان کی ذمہ داری ہے فہم قرآن کا درس شروع کرے، فہم حدیث کا پیغام شروع کرے۔ یہ ہمارے اہداف ہیں۔ اور تحفظ ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے، دفاع صحابہ کرام کے لیے اور دفاع اہل بیت کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنا ہے۔ یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے چاق و چوبند رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے۔ حضرات، اس سے آگے مساجد، مدارس، ان کو پیش آمدہ ہنگامی مسائل جو ہے ان کے ساتھ مالی اور قانونی سپورٹ کرنا ہے۔ اس سے آگے ہمارا ہدف کیا ہے؟ شاعر اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینا، اس کے لیے دعوتی لٹریچر تیار کرنا، اس کو آگے پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان قریب مرکز ملت اسلامیہ
یوٹیوب چینل بھی آئے گا جہاں پہ برائی، فحاشی اور عریانی چلے گی، وہاں پہ کتاب و سنت کا پیغام بھی آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور اس سے آگے خطباء کے لیے بھی نشستوں کا، تربیتی نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا، اور مرکز ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے وہ خطباء جو منسلک ہیں، وہ بھی جو منسلک نہیں علماء ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ الرحمن ایک پی ایچ ڈی سکالر کے لیول پہ ایک منظم گروہ ہوگا جو ان کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں موجودہ حالات کے مطابق، اسلامی مہینوں اور تاریخ کے مطابق ہر خطبہ جمعہ تیار کیا جائے گا، ہر خطبہ جمعہ تیار کر کے ان تک پہنچایا جائے گا۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات اس کو میں کلوز کر دینا چاہتا ہوں، اور جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اس کو اس طرح سمجھ لیں، کوا ایک پرندہ ہے، کوا ایک پرندہ ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے، جو پرندوں کا بادشاہ ہے، عقاب اس کو تنگ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن اس پرندوں کے بادشاہ کی پشت پہ بیٹھ کر وہی کوا پشت پہ بیٹھ جاتا ہے، اپنی چونچ سے اس کو ڈنگ مارتا ہے، گوشت نکالتا ہے، جبکہ کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت کو صرف نہیں کرتا۔ پرندوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ عقاب اپنی طاقت اور اپنے وقت کو کوے کا مقابلہ کرنے میں صرف کرتا نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے پروں کو کھول دیتا ہے، عقاب اپنے پروں کو کھول دیتا ہے، اپنی پرواز شروع کر دیتا ہے، کوا آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے اور عقاب اپنی پرواز کو شروع کرتا ہے اور بلندیوں تک چلا جاتا ہے، اتنی بلندی تک چلا جاتا ہے جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ کوا کتنی دیر تنگ کرتا ہے؟ آکسیجن کی کمی، کوے کا دم خم ختم، اور کوا ان پرندوں کے بادشاہ کی پشت سے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ لیکن وہی عقاب جو ہے وہ اپنی طاقت کو کوے کی مخالفت میں صرف کرتا۔ ہمارا بھی یہی کام ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو کتاب اللہ کے دشمن ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ہم نے ان کا، جو ملحدین ہیں، زندیق ہیں، ہم نے اپنوں سے الجھنا، اپنی طاقت، اپنی پرواز کو کتاب اللہ کے لیے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس رفاہی فلاحی مشن کے لیے جو مشن امام کائنات ہم کو سونپ کے گئے ہیں، اس کے لیے صرف کرنا ہے، جس کی بنیاد امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر اعلان کر کے فرمایا، میرے صحابہ، مدینے کے اندر میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کون ہے جو وقف کرے گا؟ یہی فلاحی منصوبے تھے جن کا آغاز امام کائنات نے فرمایا۔ تو حضرات، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اہداف و مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ
معزز علماء ان اہداف و مقاصد میں مرکز ملت اسلامیہ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں تیار ہے؟ جب آپ تیار ہو گئے، فیصل آباد کی سرزمین جتنی زرخیز ہے آپ کو بھی پتہ ہے، میں بھی تھوڑا سا جانتا ہوں، تو اللہ کے فضل و رحمت سے یہ اغیار کی طاقتیں، یہ اغیار کے مشن جو ان فلاحی رفاہی منصوبوں کے نام پر ہمارے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، انشاءاللہ مسلمان بھی مسلمان رہے گا اور حقیقت میں مسلمان بن کے جیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔